وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لائق صد تقریم و تعظیم قبلہ حضور دادا جان امام المدرسین دامت برکاتہم القدسیہ، بہت ہی احترام کے لائق واجب الاحترام پیر طریقت جانشین قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت جناب بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ والد گرامی حضور جانشین امام المدرسین پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ قبلہ عالم پیر محمد فخر عالم جان صاحب مبارک اور میرے سامنے موجود میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، کچھ ٹائم میں ہی بس میں یہ مائک چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ نمل کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ خواجہ خواجگان حضور قبلہ عالم کی نگاہیں اس وقت ہم پر ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ اپنے فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جب بندے کا وصال ہو جاتا ہے، تو اس کی روح کی جو جاننے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف باقی ہی نہیں رہتی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ روح جو فنا فی اللہ ہو، وہ روح جو اللہ کے ولیوں کی ہو، ان کی طاقت تو کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ باور کراتا ہوں کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ ہم پر ہے اور ہم پر رہے گی، اور ان کے فیض سے ہم تا قیامت مستفید ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی بخشش کا مجدہ دلوائے گی انشاءاللہ۔ حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت پیش کی ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن مجید میں ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے جس کا تعلق اس امت سے نہیں ہے، جس کا تعلق قرآن پڑھنے والے سے نہیں ہے، جس کا تعلق میرے اور آپ کے مولا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کس کتاب کا علم ہے؟ زبور کا علم ہے۔ واقعہ طویل ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حاضرین، سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہے، آرڈر کرتے ہیں مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ حاضرین، جلالین شریف کے حاشیے میں لکھا ہے ملکہ بلقیس کا تخت کوئی چھوٹی کرسی نہیں تھی، اس پہ کمرے پہ کمرہ تھا، کمرے پہ کمرہ تھا، 7 کمرے تھے، 70 ہاتھ اس کی اونچائی تھی زمین سے، 70 ہاتھ لمبائی، 70 ہاتھ چوڑائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام آرڈر فرماتے ہیں مجھے یہ تخت چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے نبیوں کے سردار، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے دربار جس وقت لگتا ہے میں اس وقت صبح کو چلوں گا، اور آپ کا دربار ابھی برخاست نہیں ہوا ہوگا کہ میں شام سے پہلے یہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ حاضرین، سلیمان علیہ السلام فرماتا ہے نہیں، یہ تمہارا ڈیلیوری ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، میں اس سے کوئی کم مجھے لا سکتا ہے۔ حاضرین، قرآن مجید کی آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا۔ حاضرین، جو پہلے شخص کھڑا ہوا تھا وہ جنات کا سردار تھا، اب جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کسی کا سردار نہیں ہے بلکہ دربار سلیمان کا ادنا غلام ہے۔ حاضرین، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے جس کا نام آصف بن برخیہ تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، تمہیں اس جنوں کے سردار کی آفر قبول نہیں، صبح سے شام والی آفر قبول نہیں، میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں اے اللہ کے نبی، ابھی تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوگی اور دوبارہ کھولو گے کہ وہ تخت تمہارے قدموں میں حاضر ہوگا۔ حاضرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اس سے جو استخراج کرنا ہے، اس سے جو استنباط کرنا ہے، اس سے جو اقتباس کرنا ہے، توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے حاضرین کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مصطفیٰ سب سے افضل ہے، زبور سے افضل قرآن ہے،
حاضرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ افضل ہے، تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا خادم اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا تخت لے کے آ جاتا ہے صرف پلک جھپکنے کی دیر میں، حاضرین توجہ چاہتا ہوں، جب وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، قرآن کا علم رکھنے والا قبلہ عالم عبداللہ جان کتنی طاقتوں والا ہوگا، حضرین وہ کتنی طاقتوں والا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے استدلال کسی 12ویں 13ویں 14ویں صدی کے عیسوی کے کتاب سے نہیں کیا ہے بلکہ قرآن مجید سے کیا ہے، کوئی یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔